اس کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، اور ایک احسان یہ بھی کہ اس نے ہمیں دین کی مجلس عطا فرمائی۔ اگر وہ ہمیں نہ دیتا اور ہم بھی سوئے پڑے رہتے، ساری رات موبائل دیکھتے اور صبح راتوں کے تھکے ہارے نمازیں چھوڑ 1 بجے تک ہم اپنے بستروں میں گھسے رہتے، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ کا احسان ہے میرے اور آپ کے اوپر کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس مجلس کے لیے قبول کیا۔ جتنا احسان ہم اس کا مان سکیں، یہ مانیں کہ اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے اس کا کہ اس نے ہمیں قبول کیا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس سے بڑا احسان کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ مجلس نصیب فرمائی، یہ مجلس نصیب فرمائی جو ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس پر شکر کریں گے انشاءاللہ تو اللہ ہمیں پھر اس کے بعد دین کی بہاریں ہی دکھائے گا۔ جب ہم اس پہ شکر کرنا شروع کریں گے تو اللہ ہمیں دین کی بہاریں نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ اور جب تک ہم شکر نہیں کریں گے کہ میرا ٹائم وہ ہو گیا، میں نے اس ٹائم میں یہ کر لیتی، اس ٹائم میں یہ، تو اللہ یہ نعمت بھی ہم سے چھین لیتے ہیں۔ ابھی کروڑ دفعہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا ہوا ہے جو شکر ادا کرنے والے ہیں، جو شکر ادا کرنے والے ہیں، جو اللہ کی مان کر چلنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کو راضی کر رکھا ہے۔ ہمیں ان لوگوں میں اللہ نے شامل کیا ہوا ہے۔ کل بھی ہم نے ایمان کی نشانیوں کا پارٹ 1 ڈالا تھا کہ کیا کیا چیزیں نہ ہوں تو ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ آج ہم باقی چیزوں کا تذکرہ کریں گے، اور ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ سورہ نمل کے 6 رکوع پڑھ لیے۔ نمل کل میں نے بتایا تھا کہ کس کو کہا جاتا ہے، نمل کسے کہتے ہیں، ذرا بتائیے گا سارے۔ جی، نمل کہا جاتا ہے چیونٹی کو۔ یہ اس چیونٹی کے تذکرے کے لیے اللہ پاک نے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں تو اتنی سی مخلوق کو بھی نہیں بھولتا، اتنی سی مخلوق کو، کالے پہاڑ میں، کالی رات میں، کالے پتھر کے نیچے، کالے رنگ کی چلنے والی چیونٹی کو اللہ نہیں بھولتا، تو ہم 6 فٹ کے انسانوں کو اللہ بھول جائے گا، جن کو خود اللہ کہہ رہا ہے اشرف المخلوقات۔ ہاں، اشرف المخلوقات کہا اللہ نے انسان کو، اللہ اس کو بھول جائے گا۔ اللہ ہمیں نہیں بھولتا، ہم اللہ کو بھول چکے دولت کمانے کے غرض کی وجہ سے، ہم اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں نہیں بھولتا، آج بھی ہم اللہ کو پکاریں تو اللہ اسی زور و شور سے ہمارے پکار کا جواب دے گا جس سے ہمیں اللہ کو دینا چاہیے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں، ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ کس طرح؟ ہمارے پاس اعمال کا ٹائم نہیں ہے، ہر چیز کا ٹائم ہے لیکن عمل کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہر چیز کا ٹائم، عمل کا ٹائم نہیں ہے۔ ہمیں کوئی کروڑ کا وظیفہ دے دے، 50 عورتوں کو بلائیں گے، بٹھا لیں گے، خود پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت جلدی ایسے ہے، ہماری مثال تو ایسی ہونی چاہیے کہ برف کا تاجر کہ جو برف لے کر پریشان ہو جائے، ہاں، برف لے کر پریشان ہو جائے کہ میرے پاس برف ہے اور میں نے رات تک اسے بیچنا ہی بیچنا ہے ورنہ یہ ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی میری اور آپ کی مثال ہے، یہ زندگی اللہ کی بھیجی ہوئی امانت ہے، ہاں، اللہ کی امانت ہے میری بہنوں یہ زندگی۔ اس کو جتنا بھی لوگوں تک دین کے پیغام کی رسائی کر سکتے ہیں کریں، جتنا پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، تب ہی میری اور میرا اور آپ کا چھٹکارا ہے، ورنہ چھٹکارا نہیں ہے، ورنہ بڑی سخت پکڑ ہے۔ ہاں،
आमीन। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। हम बाकी अमाल पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक वाक़या आपको सुनाती हूँ कि बाकी अमाल क्या थे जो कल हमने पढ़े थे ईमान की मजबूती के, कि इसके बगैर ईमान अधूरा है। हमने कल पढ़े थे अमाल चंद कि इन अमाल के बगैर ईमान जो है वो अधूरा होता है। कल आधे पढ़ा दिए, आधे मैं आपको आज पर बताती हूँ क्या क्या है। और पूरी उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह कि इन अमाल को सुनने के बाद हम कोशिश भी साथ साथ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सारी बहनों से उम्मीद है और बहुत अच्छा फीडबैक भी दे रही हैं कि माशाल्लाह जितनी कमियां थी, किसी में नमाज की कमी थी वो पूरी हो गई, किसी में दीन की दूरी थी वो पूरी हो गई, कोई बदज़बान थी, किसी का गुस्सा तेज़ था, किसी में बर्दाश्त नहीं थी। ये सारे आस्ता आस्ता अमाल अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगला अमल हम पढ़ते हैं जिसका टॉपिक था कल कि इन बातों का बयान कि इनके बगैर ईमान अधूरा है। ज़बान से कलमा पढ़ना, नहीं पढ़ेंगे तब भी भाई मैं तो दिल से मुसलमान हूँ, नहीं, हम दिल से भी मुसलमान होंगे। जज़ाकल्लाह मेरी बहन, हम दिल से भी मुसलमान होंगे और ज़बान से भी इकरार करेंगे। इसको ईमान का तकाजा कहा जाता है। कुरान शरीफ की तिलावत करना। अब वो बहनें ज़रा अपने कानों को खड़ा करें जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अदब के लिए घर में कुरान रखा हुआ है और सजा के रोज सफाई करती है, चूमती है और अलमारियों के ऊपर रखा। कुरान शरीफ को पढ़ना भी हमारा जी वो कब बना रही है, ये साथ साथ ये भी साथ ही डलेगी इंशाल्लाह। तो कुरान की तिलावत करना भी ईमान का हिस्सा है। अगर नहीं करेंगे तो मतलब हमारा ईमान अधूरा है, हमारा ईमान अधूरा है। अगर हम तिलावत नहीं करेंगे तो हमारा ईमान अधूरा है। कुरान का हक है कि इसको कम से कम 15 दिन में ख़त्म किया जाए, दोबारा से शुरू कर दिया जाए। कुरान को कभी भी ख़त्म करके नहीं छोड़ते कि सूरह नास पे छोड़ा तो वहीं छोड़ दिया, दोबारा शुरू कर दिया करें, चाहे आप 4 लाइनें ही पढ़ें। जी, इसको देखना भी सवाब है, इसको चूमना भी सवाब है, इबादत है। चूमना भी इबादत है, देखना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है। तो ये सारे काम हम कुरान का अदब इतना ना करें कि आपके जैसे हमारे घर कुछ बच्चियाँ पढ़ने आती थी, आपको बताया होगा एक मदरसे से, तो उन बच्चियों को हमने जब कहा कुरान लेकर आइएगा तो वो कहती हमारे घर तो कुरान ही नहीं है। क्यों कुरान नहीं है? क्योंकि कभी पढ़ा ही नहीं है बाजी, टाइम नहीं होता। तो अब्बू ने कहा, अम्मी ने कहा कि जब घर में कुरान रखेंगे तो इसकी बेअदबी होगी क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, तो इसको मस्जिद में रखाओ। इसलिए अब हमारा घर कुरान से खाली है। कहने का मकसद ये कि अब हमारा घर कब्रिस्तान बना हुआ है, वहाँ पर कुरान ना पढ़ा जाता है ना ही है। इतना अदब के पढ़ा नहीं जा रहा तो गुनाह मिलेगा, आप घर से कुरान ही उठा दें। हाँ, जो जितना पढ़ सकती हैं सजीदा बहन, चाहे आधा पढ़ें, चाहे एक सफ़ा पढ़ें, चाहे 2 लाइनें पढ़ें, लेकिन कुरान ज़रूर पढ़ें, कुरान ज़रूर पढ़ें, कुरान ज़रूर पढ़ें। 14 सजदे हैं कुरान में, ये लाजमी सजदे कर लिया करें। अगर पूरे एक साथ साथ आते जाएं तो एक साथ साथ करते रहें, नहीं तो एक ही साथ 14 भी कर लें, तब भी आपको सवाब उतना ही मिलेगा इंशाअल्लाह। इल्म सीखना, कि इतना इल्म सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि पाकी नापाकी, हराम हलाल, इन चीज़ों का इंसान को पता चल जाए। इतना इल्म सीखना फ़र्ज़ है हर इंसान के ऊपर। ये इल्म सीखना भी ईमान का हिस्सा है। इल्म सिखलाना, दूसरों को सिखाना, जब सीख लिया तो उसको फैलाना भी है, सिखाना भी है। जैसे हम कहते हैं ना, डॉक्टर तो बन गए, प्रैक्टिस कब करोगे? ब्यूटिशियन तो बन गई, प्रैक्टिस कब करोगी? बेटा हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है।
آپ سافٹ ویئر انجینئر تو بن گئے, کبھی تو کمپیوٹر کھولتے ہوئے آپ کو دیکھا نہیں, لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے دیکھا نہیں, سافٹ ویئر کوئی بناتے ہوئے دیکھا نہیں, تو بیٹا آپ سافٹ ویئر انجینئر کیسے ہوئے؟ یہی آرگیو سارا دن سنتے ہیں نا ہم پیرنٹس کا اور بچوں کا. تو پھر ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جب ہم نے قرآن پڑھ لیا تو ہم آگے پڑھائیں, ہم نے ایک بھی حدیث سیکھ لی تو ہم آگے پہنچائیں. جی ایک پارہ تو لازمی روزانہ کا کریں نا, کم از کم 3 پارے 4 پارے ہونے چاہیے, لیکن نہ ہو سکے آپ یہ ترتیب رکھیے کہ ہر نماز کے بعد جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ لازمی پڑھیں. بس نماز کے بعد قرآن لازمی کھلنا چاہیے آپ کے گھر میں, چاہے جتنی بھی آپ مصروف ہوں, کچھ بھی ہو جائے. یہ نہ کہیں کہ میں فارغ ہو کے پڑھوں گی, یہ فارغ ہم کبھی نہیں ہوں گے زندگی میں, یہ فارغ ہم کبھی نہیں ہوں گے. ہر نماز کے بعد ڈھیٹ بن کے قرآن کھول لیجئے, پھر آپ کے نفس کو عادت ہو جائے گی. گھر میں آنے کے بعد, گھر سے جانے کے بعد, مہمانوں کے آنے کے بعد, مہمانوں کے جانے کے بعد, ہر چیز میں قرآن کھولیے. آپ کو اتنی محبت ہو جائے گی قرآن سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ایسی محبت اللہ پیدا کریں گے آپ کے اور قرآن کے بیچ میں. دعا کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. جی جب لکھا ہوا ہے نصیب میں دعا کیسی, نہیں, دعا تو اللہ نے یہی لکھی کہ خوش نصیب وہی ہے جو دعا کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ دعا کی توفیق ہی اس کو ملتی ہے جس کا اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دعا مانگے گا. اس لیے دعا کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے, اللہ کا ذکر کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر یا درود شریف چلتے پھرتے یہ چیزیں پڑھتے رہنا, یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ لازمی پڑھیں ان کو ساتھ ساتھ. یہ نہیں کہ صرف آپ نے جو باندھی ہوئی تسبیح وہی پڑھیں, بلکہ ساری تسبیحوں کو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے, یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. گناہ کی باتوں سے بچنا, جھوٹ, غیبت, گالی, کوسنا, خلاف شرع گانا, ان سب سے بچنا. اب کچھ عورتیں ہم سے پوچھتی ہیں باجی گانے میں سے اگر میوزک نکال لیں, صرف لیرکس ہوں, صرف ورڈز ہوں, تو کیا ہم اس کو سن سکتے ہیں؟ گانا میوزک کے ساتھ ہو یا میوزک کے بغیر صرف بول ہوں, آپ بول سن رہی ہیں, وہ بھی حرام ہے, دونوں طرح سے حرام ہے. کوئی مکروہ نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے, خلاف سنت نہیں ہے, حرام ہے. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیا کیجئے کہ حرام کی حرمت کتنی ہے اور گناہ کی حرمت کتنی ہے. ایک چیز کو اللہ پاک حرام کہہ رہے ہیں اور میں اور آپ اس کو حلال کہیں, ہم کتنے آرام سے کہتے ہیں نا. کل مجھے کسی بچی نے فنی سی ایک ویڈیو سینڈ کی جس میں تھا کہ میں کسی کے منہ کا جھوٹا نہیں کھاتی. جوان 2 بچیاں تھیں, میں کسی کے منہ کا جھوٹا نہیں کھاتی, لیکن ہم حرام کھا رہے ہیں. جھوٹا نہیں کھاتے, ہم حرام کھا رہے ہیں. حرام کیا ہے؟ کسی بھائی کی, بہن کی, کسی کی غیبت کرنا پیٹھ پیچھے حرام ہے. ہم کیا حرام کھا رہے ہیں؟ ہم اسی کا مردہ کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. اس میں ہمیں کراہت نہیں آتی کیونکہ نظر نہیں آ رہا نا, لیکن اندر ایک بدبو مچ چکی ہے جو ہم کھا رہے ہیں. آپ کو اینٹی بائیوٹک کھانے کا تو اثر نظر آتا ہے کہ میرے کلیجے میں آگ لگ گئی ہے, میرا معدہ جل گیا, میں نے اینٹی بائیوٹک کھا لی ہے, مجھے سائیڈ ایفیکٹس ہو گئے ہیں, مجھے اس کے اندر گرمی لگ گئی ہے, پاؤں جل رہا ہے, سینہ جل رہا ہے, ہوتا ہے نا. جب اس اینٹی بائیوٹک کا اتنا اثر ہے تو غیبت کا کوئی اثر نہیں ہوگا جسے اللہ حرام کہہ رہا ہے, جسے اللہ حرام کہہ رہا ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا کہ کسی بھائی کا گوشت, وہ بھی مردہ مرے ہوئے بھائی کا. اللہ کسی کے بھائی کا کہہ دیتے, اپنے بھائی کا کہا, ایسی ظالم ہے کہ اپنے ہی بھائی کا گوشت کھا رہی ہے. اللہ نے کہا ایسی ظالم ہے یہ. ہاں, اس لیے ہم اللہ کی مان کر چلیں, غیبت سے بچیں, حد الامکان غیبت سے بچیں. ہمارے ابو کی الحمدللہ ثم الحمدللہ زندگی گزری, کبھی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی. کبھی میری امی عورتیں ظاہر آتی بھی تھی کہ تہاڈی فلانی نو آ کیتا, فلانی نو آ گیا, کرماڑیے چھاڑ دے دے, معاف کر چھڑی دے, بچے نے چھاڑ دیو, بس یہی, اللہ کے لیے معاف کر دو, اللہ کے لیے چھوڑ دو. ہم تو وہ کہتے ہیں نا, پھنساتے تھے ابو بیچارے کو, ٹریپ کرتے تھے ہمارے گھر والے کہ ابو بیچ میں آتے کیوں نہیں غیبت کے, ایسے بیچ میں لانا مذاق میں. تسی گال ہی نہیں سنتے, تسی گال ہی نہیں کرتے, اگو کی گال بندہ کرے تواڈے نال. ان کی زبان پر صرف یہ تھا اللہ ہی اللہ.
ایک سوچوں میں گم رہتے تھے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دین کی فکر، غم، تڑپ، ان کی سوچیں ہی الگ تھیں، وہ دنیا کی بات ہی نہیں کرتے تھے، کسی فکر کسی چیز کی بات کی جائے وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تھے. بیٹا اللہ کر دے گا، اللہ سے ہو جائے گا، ابو فلانے نے یوں کیا، بیٹا اللہ اس کو ہدایت دے، ہمارا بھائی ہے نا، ہماری بہن ہے نا، جنت میں جانا ہے اس نے، فکر کرو فکر کرو. کتنی دفعہ ہمارے ابو کسی مسجدوں میں گئے، میں نے آپ کو بتایا تھا میرے نانا جی جو ہیں وہ کٹر بریلوی ہے تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے. کتنی دفعہ میرے ابو کو جب اللہ والوں کو لے کے ابو ان کی مسجد میں گاؤں میں جایا کرتے تھے تو ابو کو مار کے نکالا انہوں نے، نہیں وڑن دینا انہوں، لیکن میرے ابو پھر بھی ان کے پاؤں دھو دھو کے پیتے تھے. وہ بزرگ ہیں، ان کو نہیں پتا، ان کو نہیں پتا بزرگ ہیں یہ، ان کو نہیں پتا اللہ کے کام کی برکت کیا ہے، دین کی برکت کیا ہے. ہمارے وہی نانا تھے جو کہتے تھے کہ اللہ کے بعد میرے لیے یہ جو زمان ہے نا اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اللہ کے بعد اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. ایسے مشوروں میں آگے آگے صرف ان کے اخلاق کی بنا پر 2 فرقوں کو لے کے چل رہے تھے ہمارے ابو گھر میں، لیکن اخلاق ایسا تھا کبھی بحث ہی نہیں سنی ہم نے ابو کے منہ سے کہ تمہارے نانا ایسے، تمہارے ماموں ایسے ہیں، تمہارے بھائی اللہ کے بندے ہیں بیٹا، محبتہ رکھیاں دیا نے دلاں چ نہیں چیزاں رکھی دی، ہر وقت یہی سنتے تھے ابو سے، بس اللہ کے بندے ہیں بیٹا، اللہ کے بندے ہیں، ان کو زندگی دو، سے ان کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ ان کو اس راستے پہ چلائے. یہ نہیں کہتے تھے اللہ ان کو چلائے، کہتے تھے اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائے، کہ پتہ نہیں میں ہدایت پہ ہوں یا نہیں. وہی تعلیمات ہم نے لی ان سے کہ سب کے لیے دعا کریں کہ ہم پتہ نہیں ہدایت پہ ہیں یا نہیں. غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، بہتان نہ لگائیں، گانا نہ سنیں، خلاف شرع گانا بھی نہ سنیں. آج کل جو گانوں کے بول آ رہے ہیں، مفتی حضرات فتوے دے دے کے تھک گئے ہیں، آپ شرک میں چلے گئے اس گانے سے. پچھلے دنوں مفتی صاحب فتویٰ دے رہے تھے، پتہ نہیں کون سا گانا بچی نے لکھ کے بھیجا ہوا تھا کہ میرا بھائی بہت سنتا ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس گانے کا، کہ تو ہی جنت میری، تو ہی پتہ نہیں آگے کچھ اس طرح کا تھا، اللہ معاف کرے. کسی لڑکی کو لڑکا کہہ رہا تھا یا لڑکے کو لڑکی، تو آپ حیا شرم بغیرتی کی ساری حدیں پار کر گئے کہ آپ جنت دوزخ اور اللہ کو بھی نہیں چھوڑا گانوں کے اندر. اپنی جو نفسانی خواہشات کو ابھارنے کے لیے آپ کو اور کوئی نہیں ملا ہے، آپ نے جنت دوزخ کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، فرشتوں رسولوں کو بھی نہیں چھوڑا، وہاں تک پہنچ گئے، نہیں سکون آ رہا آپ کو. تو اس لیے کہا خلاف شرع گانا سننا بھی ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، ایمان ادھورا ہے ہمارا اگر ہم وہ سن رہے ہیں. تو ایمان کی حفاظت تو بچے کی طرح کرنی ہے، میں نے اور آپ نے، ایک بچے کی طرح ایمان کی حفاظت کریں. ان سب سے بچنا ہے ہمیں. اور گانا میوزک کے ساتھ اینڈ وداؤٹ میوزک دونوں طرح سے حرام ہے، دونوں حرام ہے. وضو کرنا، غسل کرنا، کپڑے کا پاک رکھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نماز کا پابند رہنا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وضو نہیں بار بار کرتے، غسل نہیں کرتے، نہاتے نہیں، یہ پاک صاف نہیں رہتے، کپڑے نہیں بدلتے، ایک سستی ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی ہے، ایک پتہ نہیں کہاں سے آلسی پنا ان کے اندر آیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ساری پاکی نفاست ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نماز کا پابند رہنا، زکوٰۃ صدقہ فطر ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اعتکاف کرنا، جہاں رہنے میں دین کی خیر خواہی ہو وہاں سے، دین کی خرابی ہو وہاں سے چلے جانا، اور جہاں خیر خواہی ہو وہاں کا رخ کرنا. ہاں، وہاں سے آپ بیٹا انسٹا پہ ہمارا پیج ہے علیشہ قرآنک نہیں رب سے جوڑنے کا سفر، وہاں پر آپ جا کے مجھ سے کوئی بھی کویشچن وائس میسج کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہے، ٹیکسٹ میسج کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں، تو انشاءاللہ میں وہاں آپ کا آنسر کر دوں گی. نعت تو بالکل سن سکتے ہیں، نعت سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بھی میوزک نہ ہو، قوالی میں بھی میوزک نہ ہو. جیسے آج کل کی قوالیاں ہیں اور قوالی نائٹ منائی جا رہی ہے، اللہ معاف کرے، میوزک نہ ہو اور اس کے اندر کوئی کفریہ الفاظ نہ ہو.
میں نے بعض ان نعتوں کے بارے میں بھی پچھلے کافی ان میں ولاگز میں بتایا ہے آپ لوگوں کو، اس میں ویڈیوز میں، بیانات میں، کہ جن کے اندر میوزک ہے اور کفریہ الفاظ ہیں تو وہ نعتیں بھی ہم نہیں سن سکتے۔ نعت کا مطلب کیا ہے، ہمیں 1 کلاس میں ڈیفینیشن نعت کی بتائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو نعت کہا جاتا ہے۔ اب جو ہم بابوں کی تعریفوں میں لگے ہوئے، اب ہم جو اپنی فرقوں کی تعریفوں میں لگے ہوئے، اب ہم جو یہ دنوں کی تعریفوں میں لگے ہوئے، کہیں آپ کو اللہ کے نبی کی شبیہ نظر آتی ہے؟ کہیں شبیہ ان کی زلفیں، ان کی آنکھیں، ان کا چلنا، ان کا اٹھنا، ان کا مسکرانا، ان کا بیٹھنا، ان کا برداشت کرنا دین کے بارے میں، ان کی تبسم، ان کا بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق، ان کا چہرہ، کچھ بھی نظر آتا ہے ہمیں؟ کچھ بھی نہیں نظر آتا ہمیں۔ جہاں پر ہم اللہ کے نبی کی تعریف کر رہے ہیں اسے تو خوب دل کے کانوں سے سنیے، پڑھیے۔ ہمارے مدارس میں ماشاءاللہ اتنی نعتیں پڑھی جاتی ہے، عجیبہ بچی ہے اتنی خوبصورت نعت ماشاءاللہ پڑھتی ہے، اتنی پیاری نعت پڑھتی ہے، کتنی دفعہ اس نے مجھے ریکارڈ کر کے بھیجی، بڑی پیاری نعت پڑھتی ہے۔ نعت پڑھنا سننا گناہ نہیں ہے، اس کے اندر بس کفری الفاظ نہ ہو اور میوزک نہ ہو اور بے پردگی نہ ہو۔ جو آج کل نعت خوانیاں ہم کر رہے ہیں، بے پردگیاں نہ ہوں، بہت سخت گناہ ہے یہ۔ اور سنت خدا کی اور سنتیں پوری کرنا، جو قسم گناہ کی بات پر نہ ہو اس کو پورا کرنا، ٹوٹی ہوئی قسم کا کفارہ دینا، اگر نہیں دیں گے تو تب بھی ہمارے دین کا حصہ مکمل نہیں ہوگا۔ جتنا بدن ڈھانکنا فرض ہے اس کو ڈھانکنا، کہ جتنا بدن ہم ڈھانک سکتے ہیں اس کو ڈھانکنا بھی فرض ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قربانی کرنا، مردے کا کفن دفن کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ کسی کا قرض آتا ہو اس کو ادا کرنا، کہ کسی کا قرض نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کے پاس نہیں ہے پیسے تو آپ ادا کر دیجئے، آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ لین دین میں خلاف شرع باتوں سے بچنا، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ بھائی ہے، بھائی میں کیا لکھت پڑھت، ابھی چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، باپ ہے، ماں ہے، جو شریعت نے اصول بتا دیے بغیر سختی کے، یہ نہیں کہ میں شریعت والا ہوں تو میں لکھوں گا، نہیں، ابا جان، بھائی جان، اللہ کا حکم ہے، شریعت کے احکام پہ چلیں گے برکت ہوگی، اس طرح کہہ کر لکھ لیجئے، اور لکھنے میں برکت ہے ہر کام کے۔ لین دین میں لکھت پڑھت ضروری ہے۔ قرآن کی تفسیر میں ہم پیچھے پڑھ چکے پورا طریقہ کہ کیا طریقہ ہے۔ آمین، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی گواہی کا نہ چھپانا، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم جب گواہی دیں تو سچی دیں۔ اپنا ریلیٹیو ہو تو اس کو بچا لے، اپنا ریفرنس ہو تو اس کو بچا لے، اپنا کوئی لنک نکل رہا ہے تو نہیں، بلکہ سچی گواہی کو ہم نے نہیں چھپانا، چاہے وہ میرے خلاف ہی کیوں نہ چلا جائے، چاہے وہ میرا دشمن ہی کیوں نہ بن جائے، سچی گواہی کو نہیں چھپانا، فوراً سچی بات کرنی ہے۔ اگر نفس تقاضا کرے برائی کا تو برائی سے رک جانا، جو اپنی حکومت میں ہے ان کا حق ادا کرنا، یعنی اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کا، اپنے سسرالیوں کا، یہ چیزیں دلوں سے نکال لیجئے۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ میرے اوپر ساس کی خدمت فرض تھوڑی ہے، میرے اوپر سسر کی خدمت فرض تھوڑی ہے، کل کو آپ نے بھی ساس بننا ہے، کل کو آپ نے بھی سسر کے مقام پہ اپنے شوہر کو لانا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ کوئی آپ کو عزتوں سے پکارے تو آپ کسی کی ماں کو عزتوں سے پکاریے، تو اللہ آپ کو بھی عزتیں دے گا۔ یہ اللہ کا اصول نہیں ہے کہ آپ عزتیں بانٹیں اور اللہ آپ کو ذلت دے، نہیں، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بڑے قدروں والے ہیں، میں روزانہ کہتی ہوں جو اللہ کو لے کر چلتا ہے اللہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ آپ عزت دیجئے، آپ عزت لیں گی انشاءاللہ۔ ماں باپ کو آرام پہنچانا، اولاد کی پرورش کرنا، اچھی پرورش کرنا، تربیت کرنا، رشتہ داروں نعتوں سے بدسلوکی نہ کرنا تمام لوگوں سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ رب العزت اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، اللہ اکبر، اللہ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے وہ شخص کون ہوگا؟
कोई जानी, कोई चोर, कोई डाकू, कोई बहुत बड़ा लुटेरा, नहीं 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 नहीं, बल्कि वो शख्स वो होगा कि जिसकी ज़बान के डर से लोग उससे मिलना छोड़ दें। ओ भाई छोड़ दो, इससे क्या मिलना, बेइज्जती कर देगा, इससे क्या बात करनी। आप याद रखिएगा, कोई आपसे डरता नहीं है। ज़माने में कोई भी आपसे नहीं डरता। सिर्फ क्या है कि कीचड़ में पत्थर जाएगा तो छींटे अपने मुंह पे आएंगे, इसलिए लोग दूर हैं आपसे। हाँ, इसलिए लोग दूर हैं आपसे। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ही नहीं देखना चाह रहा आपकी तरफ। किस वजह से? कि आपकी ज़बान इतनी सख्त है, ज़बान में इतनी सख्ती है कि लोग आपसे मिलना नहीं चाहते। इस वजह से आपसे ताल्लुकात तोड़ते जाते हैं। याद रखिएगा, जो लोगों के करीब वो अल्लाह के करीब, जो लोगों से दूर वो अल्लाह से दूर। नूरान अलविया कुछ कह रही थी आप? पुलिस के हिजाब का पूछ रही हैं आप? अच्छा, अगली चीज़ है माँ बाप को आराम पहुंचाना, औलाद की परवरिश, आका की ताबेदारी करना, इंसाफ करना। घर में भी एक बेटे को ज़्यादा, एक को कम, एक बच्ची को ज़्यादा, एक को कम, ऐसे नहीं। इंसाफ के साथ सबके साथ चलना। मुसलमानों की जमात से अलग कोई तरीका ना निकालना, कि मुसलमानों की जो जमात है इससे अलग तरीका ना निकालना। हुक्म की ताबेदारी करना, खिलाफ शरअ बात ना करना। क्या पूछ रही थी जोया बेटा आप? मैंने देखा नहीं, आपका मैसेज ऊपर चला गया। लड़ने वालों में सुलह करा देना, ये भी ईमान का हमारे हिस्सा है। नेक काम में मदद देना, एक दूसरे की मदद कर देना। नेकी के काम में एक दूसरे की मदद करना। जैसे मैं नेकी का काम कर रही हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह नेकी के ही काम में लिखेंगे। तो आप लोग आगे आगे आगे, अब देखिए जैसे इस नेकी के काम में सुन्नतों का इल्म शामिल हुई सबसे पहले, जरीना आपा फिर शामिल हुई, फिर ये सबा सैयद शामिल हुई, फिर इनके सुन्नतों के इल्म का पूरा ख़ानदान एक 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 करती करते करते अपने पूरे ख़ानदानों में दावतें देती गई। इसे कहा जाता है नेकी के काम में दूसरे की मदद करना। और इस मदद का लिंक पता है कब आप तक जा रहा है? नहीं, औरत अगर मना करते हैं वो औरत को अगर हिजाब पहनने से, और मेरे नहीं ख्याल से कि ये बहुत ज़्यादा कोई काबिल एहतराम जो है शोबा है, ना ही बना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और बहुत सारे शोबे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जहां औरतों को जॉब करने की इजाज़त है। मुझे नहीं लगता कि पुलिस में उसे पर्दे या मर्दों से इंटरेक्शन उसका नहीं होगा ज़्यादा। तो ये नेक काम की मदद है जो हम आपस में एक दूसरे की कर रहे हैं। बहुत सारी बहनें हैं इसमें जो मुझसे ज़्यादा दावत का काम कर रही हैं, और ये क्लास माशाल्लाह सुबह इंडिया से सजी हुई है पूरी की पूरी। तो ये सारी की सारी अपने तौर पे दीन की मदद कर रहे हैं, और ये सारी निस्बत आपकी जुड़ रही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमने कुरान में पढ़ा था ना कि मेरे नबी की मदद करो, तो उनकी मदद कोई हमने रुपए पैसे जायदाद से नहीं करनी। उनकी मदद ये है कि हम ये जो दीन का पैगाम वो हमें देकर गए, हम इसे दुनिया के चप्पे चप्पे तक पहुंचाने में अपना जान, अपना माल, अपना वक्त सब कुछ लगाएं। चाहे एक लफ्ज़ ही आपको जो मर्जी जो कहता रहे, पता नहीं केड़े फिरके दिया, पता नहीं केड़े फिरके दिया, कौन से फिरके किए है यार, हमें क्या पता क्या सिखाना चाह रही है, हमें क्या पता क्या कहना चाह रही है। कहने दें, बोलने दें। आपने अल्लाह के नबी का मैसेज जो है वो आगे पहुंचा कर जाना है। और मैं आप लोगों को इसलिए बार बार कहती हूँ क्योंकि आप जब किसी को दावत देती हैं तो उनका सबसे पहला सवाल ही होता है बाजी किस फिरके की है। तो आप लोग उनको बिल्कुल क्लियर जवाब दे दिया करें, बाजी किसी फिरके की बात नहीं करती, अल्लाह और रसूल की। अगर अल्लाह और रसूल ने कोई फिरका बताया होता तो मैं सबसे ज़्यादा यहाँ वो डिस्कस कर रही होती, लेकिन उन्होंने हमें, मैंने पूरा कुरान आपको पढ़ा दिया। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 20वां पारा शुरू हो गया है कुरान में, 20वां। उस 20वें पारे में भी देख लें हम क्या कर रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं कि फिरकों से निकलो, फिरकों से निकलो, जमातों से निकलो, मुसलमान बनो, फिरकों से निकालो सबको, जन्नती बनाओ। दोस्ती होने से जो डराते फिर रहे हो, जन्नत के भी बिशारतें सुनाओ। नेक कामों में मदद करना। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा
یا اللہ تو لوگوں کو دیتا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ یا عیسیٰ، مجھے نام سے ہی یاد نہیں، علیہ السلام، کہ پوچھا کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت پہ کیا دیتے ہیں؟ اب آپ جو لوگ دے رہے ہیں یہ بھی تو دیکھیے نا کہ مل کیا رہا ہے۔ تو ان اللہ رب العزت نے کہا کہ میں دائی کی ایک ایک بول پہ، جو دعوت دینے والا ہے، اس کے ایک ایک بول پہ اس کو ایک ایک سال کی عبادت کا اجر دیتا ہوں۔ ایک بول پہ، پوری کلاس پہ نہیں، ایک ایک بول پہ۔ تو کاؤنٹ کریں اجر کدھر جا رہا ہے اس وقت ہمارا ہے۔ ہاں، فریال جو وراثت ہوتی ہے نا بیٹا، اس پہ وصیت نہیں چلتی۔ وہ گھر آپ کے والدین کی وراثت ہے، اس پہ آپ کی وصیت نہیں چلے گی۔ اس وراثت کو تقسیم کرنا ہی ہوتا ہے۔ آپ کے والدین کو اس سے بہت عذاب ہوگا، بہت زیادہ عذاب ہوگا اگر آپ لوگ وراثت تقسیم نہیں کریں گے۔ تو وراثت پہ وصیت نہیں چلتی ہے۔ پھر بھی آپ کسی مفتی سے بھی فتویٰ لے لیجئے تاکہ رہنمائی ہو جائے گی آپ کے ساتھ ساتھ۔ میں بھی فتویٰ لے کے آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گی، یہیں لائیو میں ہی کل بتا دوں گی انشاءاللہ، مفتی صاحب سے پوچھ کے۔ نیک راستہ بتانا اور بری بات سے روکنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر حکومت ہو تو شرع کے موافق سزا دینا، اگر وقت آئے تو دین کے دشمنوں سے لڑنا، امانت ادا کرنا، ضرورت والے کو قرضہ دے دینا، کہ کسی کو ضرورت ہے تو قرضہ، آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اسے قرضہ دے دیجئے، روکیے نہیں۔ پڑوسی کی خاطر داری کرنا، بہت فضائل میں پڑوسی کے پہلے بھی بتا چکی کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ۔ ایک چھوٹی سی حدیث یہاں بیان فرما دیتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے کہ اللہ کے نبی، ایک عورت ہے، بہت صدقے، بڑی خیراتیں، بڑے زیادہ نوافل پڑھتی ہے اور بہت ہی دیتی ہے صدقے خیرات، تو پڑوسی کے ساتھ اس کا معاملہ جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ معافی مانگے، توبہ کر لے تو اللہ معاف، نہیں نہیں، چھٹتے ہی جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ پھر آئے دوسرے دن اور کہا اللہ کے نبی، ایک عورت ہے، بس فرض نماز پڑھتی ہے، صدقے خیرات کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، نارمل عورت ہے، زیادہ خیرات نہیں، صدقہ نہیں، فرائض بس ادا کرتی ہے، روزے بھی نہیں رکھتی، زیادہ روزے نہیں، فرض روزے، نفل روزے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور کہا پڑوسیوں کے ساتھ معاملات بڑے اچھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عورت جنتی ہے۔ تبسم، جب ایسے پڑوسی ہو نا تو بس سلام دعا رکھیے ان سے، تاکہ آپ کی سلام دعا خراب نہ ہو، باقی لین دین زیادہ نہ رکھیے۔ بس گھسم گھسا، جیسے وہ آ رہے ہیں آپ جا رہے ہیں، پھر ایک دم دور ہو جانا، تو ایسے لوگوں سے صرف سلام دعا کہ اللہ راضی رہے، بس اللہ راضی رہے، کہ اللہ کو یہ نہ ہو کہ ہم نے کٹ آؤٹ ہوئے میں ان سے بالکل ختم کیا ہوا ہے۔ ہاں، آمین آمین، اللہ آپ کی پوری مجلس کو جوڑے اس میں، آمین اللہم آمین۔ پڑوسی کی خاطرداری کرنا، آمدنی پاک لینا، یعنی